خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں، اس کے فضل سے یہ ممکن ہو رہا ہے کہ ہم ساتھ صلیبی کلمات کے بارے میں میرے عزیز و تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے معافی کے کلمے کے تعلق سے سیکھا ہے، دوسرا کلمہ نجات کا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ محبت کا کلمہ، اور چوتھا کلمہ آج ہم جدائی کے کلمے کے تعلق سے سیکھیں گے۔ یہ چوتھا کلمہ ہے، اس کو ہم خدا کی قربت کا کلمہ بھی کہیں گے۔ اس کی بنیاد ہم مقدس متی رسول کی معرفت انجیل جلیل اس کا 27واں باب اور اس کی 45ویں سے 47ویں آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ ہم چھوٹی دعا کریں گے۔ اے مبارک یسوع، خدا تعالیٰ کے بیٹے، تیرے فضل کو، تیری رحمت، تیری شفقت کو مانگتا ہوں۔ خداوند تو مجھ پر رحم کر، روح پر رحم کر، تاکہ ہم اچھی طرح سے خداوند تیرے منہ کی باتوں کو ایکسپلین کر سکیں۔ مبارک یسوع، سننے والوں کو تو کثرت سے برکت دینا، ہم سب کو برکت دینا۔ یسوع تیرے پاک نام سے مانگا اور پا لیا ہے، آمین۔ میرے عزیزو، ہم چوتھے کلمہ کے بارے میں بات کریں گے۔ چوتھے کلمہ میں جیسا ہم نے تلاوت میں دیکھا، دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ پورے اسرائیل میں اندھیرا چھا گیا۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا تو شاید یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، چونکہ پوری دنیا کی نجات کا یہ بندوبست ہوا، پوری دنیا کی نجات کا کام مکمل ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے، آگے ہم سیکھیں گے کہ تمام ہوا، اٹ از فنشڈ، کہ تمام ہوا، نجات کا پروسیس مکمل ہوا، تو پوری دنیا میں اندھیرا چھایا رہا۔ شبقتنی یہ ارامی زبان کا لفظ ہے۔ پورا کلمہ جو ہے، جب ہم اس کو لفظ بہ لفظ بھی دیکھیں تو ایلی ایلی کا مطلب ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ لما کا مطلب ہے وائے، اور اسی طرح شبقتنی کا مطلب ہے لیفٹ، اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ شبقتنی کا مطلب ہے چھوڑ دینا، اور ایلی ایلی کا مطلب ہے خدا خدا، اور لما کا مطلب ہے کہ کیوں میرے خدا تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ بزرگ داؤد نبی کی پیشن گوئی تھی، جو یہاں پر اس کلمہ میں ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ داؤد نبی نے یہ پیشن گوئی 22ویں زبور کی پہلی آیت مبارکہ میں یہ پیشن گوئی کے طور پر یہ فرمان جاری کیا ہوا تھا، اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو میری مدد کے لیے اور میرے نالہ و فریاد کو اے میرے خدا تو کیوں نہیں سنتا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ بزرگ داؤد نبی کی پیشن گوئی اس کلمہ میں پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس مقام پر خداوند یسوع المسیح نے پورے طور پر گناہ گار انسان کی جگہ لی، یہاں تک کہ خدا سے جدائی تک کو برداشت کیا۔ یہ ہمیں متی رسول کی انجیل اور اس کے 20ویں باب کی 28ویں آیت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ یہ ابن آدم تھا، یعنی آدم یہاں پر یسوع مسیح کلی طور پر ایک آدم کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور خداوند خدا سے، پھر اپنے باپ سے وہ کہتے ہیں کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ پھر ہمیں یہ بات فلپیوں کے خط اس کے دوسرے باب کی 6، 7، 8ویں آیت میں ملتی ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی،
اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ انسانی شکل میں خداوند یسوع مسیح آ گیا اور یہاں پر صلیب پر اس وقت ہم میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کو ایک مکمل انسان کے روپ میں ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ ایلی ایلی لما شبقتنی، جب خداوند یسوع مسیح نے میرے عزیزو یہ لفظ ادا کیے تو اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح کلی طور پر ایک انسان کی صورت میں یہاں ہمیں صلیب پر نظر آتے ہیں، اور جب کلی طور پر وہ انسان تھے اور پوری دنیا کے گناہوں کا بوجھ ان کے کندھوں پر تھا، تو پھر خداوند یسوع مسیح کو تھوڑی دیر کے لیے وہ الگ ہوئے تو خداوند یسوع مسیح نے پکار کر کہا، تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اگر آپ زیادہ اس کی تھوڑی سی اسٹڈی کرنا چاہیں تو انگلش میں اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے تو اس طرح لکھا ہے کہ فرام نون انٹل 3 in the afternoon darkness came over all the land. From noon until 3 in the afternoon، یہ آسانی سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، 12 بجے سے 3 بجے کا ٹائم یہاں دے رہے ہیں، لیکن جب ہم یہودیوں کا دستور اس وقت جو تھا یا یہودیوں کی رسم و رواج کو یا ان کے طور طریقے کو، ان کے کلچر کو دیکھتے ہیں تو یہودیوں کا جو ایک پہر ہے یہ 4 گھنٹے کا ہوتا تھا، اور ان کا یہ پہلا پہر یہ شام کے 6 بجے سے 10 بجے تک، پھر دوسرا پہر 10 سے 2 بجے تک، اور تیسرا پہر 2 بجے سے سورج غروب ہونے تک، یعنی 6 بجے تک یہ پہر رہتا تھا۔ ہر پہر میں 4 گھنٹے ہوتے تھے، اور تیسرے پہر میں 2 سے 6 بجے کے قریب جو کچھ بھی صلیب پر ہوا وہ یہاں ہم مینشن کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرے پہر میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کو پکارا۔ کیوں پکارا؟ چونکہ مکمل طور پر خداوند یسوع مسیح کے اوپر گناہوں کا بوجھ تھا، اور گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح سے باپ نے تھوڑی دیر کے لیے جدائی اختیار کی، باپ علیحدہ ہوئے تو خداوند یسوع مسیح پکار اٹھے۔ اس مقام پر ہمیں خداوند یسوع مسیح پورے طور پر گناہ گار انسان کی جگہ پہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح جیسا ہم نے متی رسول کی انجیل اس کے 20ویں باب کی 28ویں آیت میں دیکھا ہے، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتروں کے بدلے میں فدیہ میں دے دے۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان فدیہ میں دے دی، اور خدمت اس دنیا میں خداوند یسوع مسیح نے خدمت کا جو کام ہے یہ بہترین نمونہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے حیات زندگی کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ایک ریئل خادم کی صورت انہوں نے اختیار کی، حقیقی خادم کا نمونہ ہمیں خداوند یسوع مسیح میں نظر آتا ہے۔ فلپیوں 2 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک حقیقی خادم کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ لوکا رسول کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 38ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا ہوا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے۔ یوحنا رسول کی معرفت انجیل جلیل اس کا 13واں باب اور پہلی آیت مبارکہ سے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، اور اس میں ہمیں اس پیراگراف میں نظر آئے گا کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے لیے ایک خدمتگار کے طور پر ثابت ہوتے ہیں، خدمت کرنے والے ثابت ہوتے ہیں۔ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں
اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں۔ دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا۔ اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا۔ پترس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پترس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر پورا پیراگراف پڑھنے کا یہ مقصد ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاؤں وہ دھونے کے لیے اٹھے، اپنے کپڑے اتارے، رومال کمر میں باندھا اور پھر برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے خداوند یسوع مسیح نے پاؤں دھوئے۔ پترس کے ڈائلاگ بھی آپ نے سنے۔ پترس نے کہا، نہیں تو خداوند ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ تو میرے پاؤں دھوئے؟ لیکن خداوند یسوع مسیح نے پھر آگے اس کے بھی پاؤں دھوئے۔ پترس مان گیا کہ ٹھیک ہے خداوند، تو میرے پاؤں دھو دے۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے پرانے عہد نامہ کی شریعت کو مکمل کیا۔ جب ہم پرانے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے میرے عزیزو، پیدائش کی کتاب اس کے 18ویں باب کی 4 آیت میں کہ جب ابراہم کے پاس لوگ آئے تو ابراہم نے کیا کیا؟ پاؤں دھونے کے لیے پانی پیش کیا۔ یہاں پر ابراہم نے پاؤں نہیں دھوئے، صرف پانی پیش کیا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کے 18ویں باب کی 4 آیت میں۔ پھر لوط کے پاس جب سدوم میں فرشتے آتے ہیں تو اس نے بھی پیدائش کی کتاب 19ویں باب کی 2 آیت کے مطابق لوط نے بھی پانی دیا ہے پاؤں دھونے کے لیے، اس نے پاؤں نہیں دھوئے۔ لابن نے اسحاق کے نوکروں کے پاؤں دھونے کے لیے پانی پیش کیا ہے میرے عزیزو، پیدائش 24ویں باب میں 32ویں آیت میں۔ پھر یوسف کے نوکر نے اس کے بھائیوں کو گھر میں لا کر ان کے پاؤں دھونے کے لیے پانی دیا۔ یوسف کے نوکر نے بھی مصر میں اس کے بھائیوں کے پاؤں نہیں دھوئے بلکہ پانی دیا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہم نے یوحنا رسول کی انجیل میں پڑھا ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور یہ میرے عزیزو کوئی اتنا آسان کام نہیں، لیکن ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک حقیقی نمونہ دینے کے لیے اپنے شاگردوں کو وہ اس طرح سے ان کے پاؤں دھوتے ہیں۔ فلپیوں کے خط اس کے 2 باب میں پولس رسول نے یہ بیان کیا ہے 6 آیت سے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مقدس پولس رسول فلپیوں کے خط میں لکھتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح نے پست کر دیا، اپنے آپ کو انسانی شکل میں خادم کی صورت اختیار کی، اور پاؤں دھو کر خداوند یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کیا۔ میرے عزیزو، یہاں یہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کو جب وہ چھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ ایک خادم کی صورت اختیار کیے ہوئے تھے، وہ ایک انسان بنے ہوئے تھے، انسانی جامہ پہنے ہوئے تھے، اور سارے انسانوں کی خطائیں خداوند یسوع مسیح کے کندھوں پر تھیں، اس لیے آپ اس سے جدا ہوا
اور خداوند یسوع مسیح کو پھر یہ پکار کر چلا کر کہنا پڑا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور لوگ وہاں جو کھڑے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں خدا اسے بچانے آتا ہے کہ نہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ساری باتیں خداوند یسوع مسیح کے حق میں پرانے عہد نامہ میں انبیاء کرام کہہ چکے تھے، اور داؤد نبی کی یہ کہی ہوئی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ 22واں زبور اور اس کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہے، میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ پیشن گوئی خداوند یسوع مسیح نے پوری کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں فلپیوں کے خط 2 باب کی 6، 7، 8 آیت میں، اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا، خالی کر دیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسانی صورت اختیار کی، بے شک وہ خدا کی صورت پر تھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع انسان اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں، ان کے بارے میں ابن آدم کہا گیا ہے خداوند یسوع مسیح کو۔ متی رسول کی انجیل اس کے 20 باب کی 28 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ ابن آدم خداوند یسوع مسیح کا ٹائٹل تھا، اور ابن آدم ہونے کے ناطے سے سارے گناہ خداوند یسوع مسیح کے کندھوں پر تھے۔ خداوند نے تھوڑی دیر کے لیے جدائی اختیار کی۔ یہاں ہم میرے عزیزو سیکھیں گے کہ کس طرح، کیوں یہ اس طرح ہوا، کیوں خدا نے اپنی نگاہیں، کیوں خداوند نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، اور خداوند یسوع مسیح کو یہ پکار کر کہنا پڑا کہ ایلی ایلی لما شبکتنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میرے عزیزو، یہ کلام مقدس میں لکھا ہے، حبقوق کی کتاب اس کے پہلے باب کی 13ویں آیت میں اس بات کے بارے میں ہمیں یہ وضاحت ملتی ہے، تیری یعنی خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ خدا، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ خداوند بدی کو نہیں دیکھ سکتا میرے عزیزو۔ اس لیے پھر خداوند یسوع مسیح کے اوپر جب ساری دنیا کے گناہ تھے، باپ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا چہرہ مبارک خداوند یسوع مسیح سے دوسری طرف کیا۔ 5واں زبور اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو، بدی تیرے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ جب سارے انسانوں کی بدیاں، سارے انسانوں کے گناہ خداوند یسوع مسیح کے کندھوں پر تھے، تو اس لیے خدا نے پھر تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں، اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کیا، تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ 2 کرنتھیوں اس کے 5ویں باب کی 20ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے، پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا، اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا۔ پولس رسول نے یہ خوبصورت بید کھولا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا، اس نے ہمارے واسطے اسی کو گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ میرے عزیزو، یہ بہت بڑا بید ہے یہاں پر کرنتھیوں کے خط میں پولس رسول نے کھولا کہ گناہ ٹھہرایا، جو گناہ سے واقف نہ تھا، اسی کو اس نے، یعنی خدا نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا۔ اس کے کندھوں پر سارے گناہ خدا یسوع مسیح کے کندھوں پر تھے، اس لیے خدا نے پھر دوسری طرف اپنا چہرہ کیا اور خدا یسوع مسیح کو کہنا پڑا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور یہ خدا کی مہربانی ہوئی، خدا کی راست بازی ہمارے پاس ظاہر ہوئی، ہمارے ساتھ ظاہر ہوئی کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہم یہودا کا ذبح کیا ہوا برا ہم خدا یسوع مسیح کو کہتے ہیں۔ یہ خدا یسوع مسیح کا ٹائٹل ہے، یہودا کا ذبح کیا ہوا برا، جو ہمیشہ سے، ازل سے گناہ گار انسان کو بچانے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، بچاتا رہتا ہے۔ اسحاق نے پرانے عہد نامہ میں جب ہم تھوڑا سا برا کے بارے میں پڑھیں تو پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اسحاق نے کہا، آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ اسحاق اپنے باپ سے، ابراہیم سے یہ سوال کرتا ہے کہ اے میرے باپ، یہ آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ یہ بھی ایک یسوع مسیح کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ ابراہیم نے پھر پیدائش کی کتاب 22ویں باب کی 8ویں آیت میں جواب دیا، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کرے گا۔
اور پھر برا انہیں ملا، لیکن ان کی قربانی، برا کی قربانی جب وہ پرانے عہد میں لوگ کرتے تھے تو اس کے لیے یہ اصول تھا کہ تمہارا برا بے عیب ہو۔ خروج 12واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں یہ لکھا ہے تمہارا برا بے عیب ہو۔ آپ نے جس کو قربان کرنا ہے اپنی گناہوں کی قربانی کے لیے وہ بے عیب ہو، اور خداوند یسوع مسیح یہودا کا ذبح کیا ہوا جو برا ہے یہ بے عیب ہے۔ ہمیں کلام مقدس میں بہت سے حوالہ جات ملتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی ہے جو میری زندگی میں، میری حیات میں کوئی گناہ ثابت کر سکے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ خدا کا برا ہے، یہ ایک پاک ترین برا ہے۔ یوحنا نے پہلے باب اور اس کی 29ویں آیت میں کہا کہ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہمیں اسی طرف ہم نے آنا ہے جو پولس رسول نے یہ بات کہی 2 کرنتھیوں اس کے 5ویں باب میں، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں، ہم راست باز ہو جائیں، ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں۔ اور اسی بات کو یوحنا نے جب یسوع کو دیکھا، اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے کہا دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ جب صلیب پر دنیا کے گناہ یسوع نے اٹھائے ہوئے دیکھو، پولس رسول نے کہا اسی کو اس نے ہمارے لیے گناہ ٹھہرایا۔ پھر یوحنا رسول یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے کندھوں پر دنیا کا گناہ اٹھا لیا، اور یہ ہم نے اسٹڈی کی ہے۔ خدا کی آنکھیں اتنی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، خدا شرارت اور بدی کے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ اور جب برے کے اوپر، یہودا کے ذبح کیے ہوئے برے کے اوپر دنیا کے گناہ تھے تو خدا نے پھر اپنے آپ کو، میرے عزیزو، تھوڑی دیر کے لیے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کیا، تو اس سے پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا اے میرے باپ، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ پھر پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 18ویں اور 19ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ اچھی باتیں ملتی ہیں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک بے عیب اور ایک بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے ممکن ہے۔ یہ پطرس رسول نے یہاں پہلا پطرس کا خط اس کے پہلے باب میں یہ بات ہمیں کہہ دی کہ بے داغ برا یہ یسوع ناصری ہے جو دنیا کے گناہوں کے لیے خدا نے ازل سے تیار کیا۔ اس کے بارے میں ہم نے بار بار یہ سیکھا ہے کہ برا جو ہے تمہارا بے عیب ہو، اور اس کو پھر پولس رسول نے کہا کہ دنیا کا گناہ خدا کا برا دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یوحنا نے کہا دیکھو یہ خدا کا برا ہے۔ پھر پطرس نے کہا کہ یہ بے داغ برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو، بلکہ بدی تیرے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ یہ ساری باتیں میرے عزیزو ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں کہ خداوند بدی کو پسند نہیں کرتا، اور جب ساری دنیا کا گناہ خداوند یسوع مسیح کے کندھوں پر تھا، ہمارا فوکس یہ ہے کہ لمحہ لمحہ شبکتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ خدا نے اس لیے چھوڑا تھا کہ دنیا کے گناہ یہودا کے برے کے کندھوں پر تھے، اور سارے گناہ ہونے کی وجہ سے خدا باپ نے پھر اپنا چہرہ دوسری طرف کیا، تو خداوند یسوع مسیح نے اونچی آواز سے پکار کر کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ پھر ذبح کیا ہوا برا کے بارے میں ہم مکاشفہ کی کتاب میں برا کے بہت سے ٹائٹل ہم دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے ٹائٹل بہت زیادہ ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 6 آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ ذبح کیا ہوا یہودا کا ذبح کیا ہوا برا ہے۔ پھر مکاشفہ کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے یہ ایسا برا ہے جس کو سجود لائق ہے، یہ سجدہ کروانے والا برا ہے، اس کو سجدے لائق ہے، ہمیں اس کو سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ ذبح کیا ہوا برا ہے، اس کا مطلب ہے اس برا کی قربانی کے بعد دنیا میں اب کسی قربانی کی کوئی
اہمیت یا فوقیت یا ضرورت نہیں رہی۔ پھر اس برہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اور برہ کی ہمن اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد رہے۔ یہ برہ جو ہے یہ 1 سال کے بعد 1 دن کے لیے یہ برہ مقرر نہیں ہوا، یہ اس کی سلطنت ابدالآباد، اس کی سلطنت دائمی ہے، اس کی قربانی دائمی ہے۔ ایک ہی بار وہ قربان ہو کر خدا باپ کی پاک ترین جگہ پر خدا باپ کی حضوری میں وہ برہ چلا جاتا ہے۔ ایک ہی بار وہ قربان ہو کر اس نے دنیا کی خلاصی کروائی گناہوں سے، اور سالانہ یا دیگر موقعوں پر، مختلف موقعوں پر برے ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا، ان ساری باتوں سے خداوند یسوع مسیح نے انسانوں کی دنیا کی خلاصی کرائی۔ یہ ذبح کیا ہوا برے کی حمد، برے کی عزت، برے کی تمجید اور برے کی سلطنت جو ہے یہ ابدالآباد سلطنت ہے۔ موریں کھولنے والا برہ ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ برہ ان موروں کو کھولنے کے قابل نکلا، غالب آیا۔ بندہ خدا کا جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان موروں کو کوئی کھول نہیں سکتا تو وہ رونے لگا۔ پھر جب اسے بتایا گیا کہ یہودا کا ذبح کیا ہوا برہ ان موروں کو کھولنے کے لائق نکلا ہے، کھول سکتا ہے، تو وہ بندہ خوش ہوا۔ پھر برے کی عدالت، برے کا تخت، برے کے خون سے جامے جو دھوتے ہیں وہ مبارک ہیں۔ برہ گلہ بانی کرے گا۔ برہ کی کتاب حیات، برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ سلطنت ابدی ہے۔ برہ کا گیت، غالب آنے والا برہ، برہ کی شادی آ پہنچی، برہ کی دلہن، برہ کے 12 رسولوں کے نام، برہ ایک ابدی چراغ ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو مکاشفہ کی کتاب میں مل سکتی ہیں۔ اس کلمہ میں میرے عزیزو جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے متی رسول کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 29ویں آیت میں یہ بات کہی، مجھ سے سیکھو میں فروتن اور دل کا حلیم ہوں۔ مجھ سے سیکھو کہ میں کس طرح کا فروتن ہوں، میں نے کس طرح اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، کس طرح پرانے عہد نامہ میں لوگ پاؤں نہیں دھوتے تھے، پاؤں دھونے کے لیے وہ پانی پیش کیا کرتے تھے، پانی دیتے تھے، جیسے ہم نے پیچھے سیکھا ہے بزرگ ابراہم کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو وہ ان کے پاؤں دھونے کے لیے پانی پیش کرتا ہے، پانی سے ان کے پاؤں دھوتا نہیں ہے۔ لوط کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تب بھی وہ لوط ان کو پانی دیتا ہے۔ پھر لابن کی ذکر ہمیں ملتا ہے، وہ بھی پاؤں دھونے کے لیے پانی پیش کرتا ہے۔ پھر ہمیں خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ملتا ہے کہ کس طرح وہ میرے عزیزو کمر پر وہ اپنا پٹکا باندھ کر وہ شاگردوں کے پاؤں دیتا ہے۔ اور اسی بات کو خداوند یسوع مسیح نے کہا، مجھ سے سیکھو میں فروتن اور دل کا حلیم ہوں۔ ہمیں دل کا حلیم ہونا چاہیے، دل سے حلیم ہونا چاہیے اور فروتن ہونا چاہیے۔ ہم میرے عزیزو سال میں 1 دفعہ چرچز میں پاؤں دھونے کی رسم کرتے ہیں، رسم اچھی بات ہے، لیکن ہمیں مسلسل اگر ہم کریں گے اس طرح کی محبت ہم ایک دوسرے سے کریں گے تو مسیحیت میرے عزیزو پوری دنیا میں مسیحیت کا غلبہ ہوگا۔ ہم جو خادم ہیں ہم مسیحیت سے بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں، ہم صرف پرپڑ کے خادم رہ چکے ہیں، ہم صرف میسج دے سکتے ہیں لیکن کریکٹر ہماری زندگیوں میں اس طرح سے مسیحیت نہیں ہے جس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ مسیحیت جو ہے خداوند یسوع مسیح کا جس طرح سے حکم ہے، خداوند یسوع مسیح جس طرح چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کے لوگ ہوں۔ مجھ سے سیکھو میں فروتن اور دل کا حلیم ہوں، پہلا پطرس 2 باب میں ملتا ہے، اور تم اسی لیے بلائے گئے ہو، تمہاری بلاہٹ اسی لیے ہوئی ہے، تم اسی لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ ہمیں اس کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے ہیں ہم نے دھونے ہیں، اگر خداوند یسوع مسیح نے معاف کیا ہے ہم نے معاف کرنا ہے، اگر خداوند یسوع مسیح نے کسی کی فکر کی ہے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اگر خداوند یسوع مسیح نے خادم کی صورت اختیار کی ہے تو ہم نے بھی خادم بننا ہے۔ میرے عزیزو لکھا ہے ہمیں اس کے نقش قدم پر چلنا ہے، نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ میرے عزیزو یہ خداوند یسوع مسیح کی حیات زندگی کا ایک نقشہ پطرس رسول نے پیش کیا ہے کہ وہ
مکر کی بات اس کے منہ سے نہیں نکلتی تھی، وہ گالیاں کھا کر کسی کو گالی نہیں دیتا تھا، اس کی زندگی میں گناہ بھی نہیں تھا، دکھ پا کر وہ کسی کو دمکاتا نہیں تھا، دکھ نہیں دیتا تھا، بلکہ اس نے میرے عزیزو صلیب پر اپنی زندگی کا آخری سفر جو ہے صلیب پر ختم کر دیا میرے عزیزو۔ یہ صرف ساری زندگی خداوند یسوع مسیح کی جو ہے یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہمیں اس پر چلنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو۔ پس جب کہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا ہی مزاج رکھو، اختیار کر کے ایسے ہتھیار بند بنو۔ یہ ہمیں ملے گا پہلا پطرس اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت میں ملتا ہے کہ پس جب کہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو۔ ہمیں میرے عزیزو بہت سے شاگرد اس دنیا میں ہیں، بہت سے شاگرد اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جب ہم چرچ ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو سارے شاگردوں کو اعزار ثانی کا سامنا کرنا پڑا، سارے شاگردوں کو شہید ہونا پڑا۔ آج خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، ہمیں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو معاف کرنا ہے، ہم نے دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے، ہم نے گالیاں کھا کر گالیاں نہیں دینی، ہم نے مکر نہیں کرنا، ہماری زندگی میں گناہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں یسوع جیسی زندگی ہماری ہوگی، یسوع ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے، ہمیں ایک لیونگ گاسپل کے طور پر رہنا چاہیے، ہم چلتے پھرتے ہمیں گاسپل ہونا چاہیے، چلتے پھرتے ہمیں یسوع کو پیش کرنا ہے، یسوع جیسی صورت اختیار کرنی ہے، یسوع جیسے کام کرنے ہیں، پھر خداوند یسوع مسیح ہمیں برکت دے گا اور پھر ہم مبارک ٹھہرائے جائیں گے۔ اے میرے باپ کے مبارک لوگو، اس بادشاہی کو مراس میں لو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ کن کو کہا جائے گا؟ جو خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلیں گے، جو نقش قدم پر چلتے ہوئے دوسروں کو معاف کریں گے، دوسروں کے لیے وہ مشل راہ ثابت ہوں گے، دوسروں کے لیے وہ آسمانی بادشاہی کا سبب اور وسیلہ بنیں گے، دوسروں کے لیے وہ خداوند یسوع مسیح کا میسج لے کر دوسروں تک پہنچیں گے، پھر میرے عزیزو اس طرح کی ساری برکتیں ہمیں ملیں گی، اور سب سے بڑھ کر ہمیشہ کی زندگی کا تاج ہمیں ملے گا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اس کلمہ میں یہی کہا ہے کہ میں حلیم ہوں، میں فروتن ہوں، مجھ سے سیکھو تو تمہاری زندگیاں کیا کریں گی؟ آرام پائیں گی، تمہاری زندگیوں میں برکت ہوگی، تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ لمحہ لمحہ شفقت نہیں، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ہمیں بھی میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کی طرح انٹرسیسر ہم نے بننا ہے، شفاعت کرنی ہے، خفیہ طور پر ہم دعا کرنے والے بن جائیں کہ اے خداوند یسوع اس بہن کو، اس بھائی کو معاف کر، اے خداوند، خفیہ طور پر، نہ کہ ہم علانیہ طور پر دعا کرنی شروع کریں۔ ہمیں بوجھ رکھنا چاہیے، یہ بوجھ کا کلمہ ہے میرے عزیزو، یہ جدائی کا کلمہ ہے، یہ قربت کا کلمہ ہے، اور اسی لیے پھر باپ کا چہرہ مبارک خداوند یسوع مسیح کی طرف سے دوسری طرف ہوا تو خداوند یسوع مسیح چلا اٹھے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے، آمین۔